بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية. یہ سورۃ الغاشیہ ہے اور اس سورت کا نام جیسا کہ آپ کے سامنے ہے پہلی ہی آیت میں حل اتاک حدیث الغاشیہ پہلی ہی آیت میں نام موجود ہے. چھوٹی چھوٹی آیات بڑی کام کی باتیں جو کہ مکی صورتوں کا ایک خاص امتیاز ہے وہ یہاں بھی بالکل نمایاں ہے. اور اس صورت میں جو موضوع بیان کیا گیا ہے وہ لگتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا آغاز اور خاص طور پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد دعوت کا سلسلہ شروع فرما چکے تو ان ایام میں یہ صورت نازل ہوئی. یہ ان دو صورتوں میں سے ایک ہے جن صورتوں کی تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خاص مواقع پر اور بڑے بڑے اجتماعات میں فرمایا کرتے تھے. جمعہ کی نماز ظاہر ہے کہ ہفتے کے بعد ایک مسلمانوں کی اسبوعی عید ہے. جمعہ کی نماز، جمعہ کا خطبہ، جمعہ کا اجتماع مسلمانوں کے لیے ایک عید ہوتا ہے. یہ ہفتہ وار عید ہے. سالانہ عیدیں مسلمانوں کی صرف دو ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. آج کل کچھ عیدیں مسلمانوں نے اسلام میں داخل کر دی ہیں جن کا اسلام میں شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے. جن میں سے کوئی عید میلاد النبی کے نام سے ہے، ایک عید الام ہے، کوئی عید الاب ہے، کوئی عید المدرس ہے، ایک عید العامل ہے لیبر ڈے جسے پوری دنیا میں عالمی سطح پر منایا جاتا ہے. تو یہ جتنے ڈے ہیں ان کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے. صرف دو عیدیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جا کر دیکھا کہ اہل مدینہ جو یہود ہیں وہ اور دوسرے لوگ ہیں وہ 9 روز اور کچھ دوسرے ایام میں خاص ایام میں خوشی منایا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان دنوں سے بہترین دنوں کے ساتھ خوشی منانے کے مواقع مہیا کر دیے ہیں. تمہیں 9 روز اور اسی طرح کے دوسرے ایام کی بجائے وہ 2 دن دے دیے ہیں جو کہ ان سے انتہائی بہتر ہیں، افضل ہیں. اور وہ 2 دن کون کون سے ہیں؟ عید الاضحیٰ و عید الفطر. ایک رمضان المبارک ختم ہوتے ہی اور ایک حج کے موقع پر. ان 2 عیدوں کا سالانہ ذکر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ملتا ہے. اس کے علاوہ اب عید الام
سال میں ایک مرتبہ ماں کو یاد کر لینا، سال میں ایک مرتبہ ماں کو گفٹ دے دینا، سال میں ایک مرتبہ ماں کا احسان مان لینا، آپ اندازہ کریں کہ یہ کوئی عید تھوڑی ہے، یہ تو ماں کے حقوق کے ساتھ مذاق ہے۔ سال بھر ماں کی پرواہ نہیں، اور سال کے بعد عید الام ماں کے لیے گفٹ پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسلام تو قدم قدم پر ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ روزانہ بلا ناغہ، دن ہو کے رات، لوگوں نے جنتیں کمائیں، دنیا میں عزتیں پائیں، آخرت میں سرخ رویاں حاصل کی ماں اور باپ کی خدمت کر کے۔ اور مغربی معاشرہ ہمیں سکھلا رہا ہے کہ سال کے بعد ایک عید ہو، اس کا نام عید الام رکھ لیا، مدر ڈے، اور کہیں فادر ڈے، کہیں لیبر ڈے، کہیں ٹیچر ڈے، کہیں فلاں ڈے۔ یہ سارے ڈے جو ہیں یہ مغرب کی تقلید ہے، فرنگ کی پیروی ہے۔ مسلمانوں کے یہاں یہ چیزیں نہیں۔ مسلمانوں کے یہاں استاد ہر وقت محترم ہے، مسلمانوں کے یہاں مزدور کی ہمیشہ عزت ہے، مسلمانوں کے یہاں ماں باپ کا مقام کیا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اب یہاں سال کے بعد ایک دن ماں باپ کے لیے تحفہ لانا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ غرض یہ کہ مسلمانوں کی سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں، اور ایک عید اسبوعی جس کو عید جیسا دن قرار دیا جا سکتا ہے، اس میں اجتماع بھی ہوتا ہے، اس میں خطبہ بھی ہوتا ہے، مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، واعظ و ارشاد ہوتا ہے جو کہ جمعہ کا دن ہے۔ اس اسبوعی عید اور ان دونوں سالانہ عیدوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سورتیں بطور خاص پڑھا کرتے تھے۔ آپ قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھیں، جمعہ کی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، عید الفطر کی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، عید الاضحیٰ کی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، کوئی بھی 2 سورتیں پڑھ سکتے ہیں، جائز۔ قرآن کریم سارا کلام اللہ ہے، مقدس ہے، پاک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صورتوں کو بعض مواقع پر خاص کر دیا۔ اگر کوئی طواف کرتا ہے، طواف کے 7 شوط یا 7 چکر مکمل کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علی کل صبح رکعتان، ہر 7 اشواط کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا ضروری ہے۔ ان 2 رکعتوں میں آپ کچھ بھی پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مسنون کیا ہے، سنت کیا ہے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، شرک سے بیزاری، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، توحید کا اقرار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ اس موقع پر یہ 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح جمعہ کے لیے اور عید الفطر کے لیے، عید الاضحیٰ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، سورۃ الاعلیٰ جو اس کے آگے ہی آنے والی ہے، ترتیب کے لحاظ سے اس سے پہلے ہے، لیکن ہم چونکہ سورۃ والناس سے شروع کیے ہوئے ہیں، اگلی سورت وہ انشاءاللہ ہوگی۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری میں هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ یہ دونوں مسلمانوں کے بڑے اجتماع ہیں، عید بھی اور جمعہ بھی، یا 3 اجتماع کر لے، 2 عیدیں اور 1 جمعہ۔ ان بڑے اجتماعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صورتوں کو اختیار کرنا، اس کی ایک کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ وجہ یہی ہے کہ ان صورتوں میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسی بنیادی باتیں بیان فرمائی ہیں کہ جن کا مسلمان کو ہر وقت یاد رکھنا ضروری ہے، اور ان میں سے سب سے بنیادی، سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی موت یاد رکھنی چاہیے، مسلمان کو قیامت کے دن کا اپنے ذہن میں خیال رکھنا چاہیے، اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا، اور اٹھا کر ہم سے دوبارہ زندگی دے کر حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اگر یہ عقیدہ مسلمان اگر اس عقیدہ میں صحیح معنوں میں راسخ ہو جاتا ہے، مومن کا عقیدہ ہے
کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، قبر ہے، برزخ ہے، آخرت ہے۔ مسلمانوں کی ایک زندگی یہ ہے، ایک زندگی آگے ہے، یہ دار العمل اور وہ دار الجزا، یہاں کام اور وہاں اس کا پھل۔ یہ کھیتی باڑی کا وقت ہے، وہاں پھل چننے کا وقت ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو وہاں رنگ رنگ، قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ رنگ رنگ پھل دیے جائیں گے۔ یہاں کھیتی باڑی ہوگی، محنت مشقت ہوگی، کام ہوگا، آخرت میں اس کا پھل ملے گا۔ اگر یہ دل میں یقین رہے اور یہ یقین تازہ رہے، یہ بات تو طے ہے کہ مومن کے دل میں دوسری زندگی پر ایمان ہے۔ ایمان کے جو 6 ارکان معروف ہیں وہ ذکر ہوتے رہتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ والبعث بعد الموت۔ چھٹا رکن ایمان کا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یعنی روز محشر اور قیامت۔ یہ ہمیں بچپن میں سکھلا دیا جاتا ہے لیکن ہم بھولے رہتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ ذہن میں نہیں رہتا کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے۔ ہم کر گزرتے ہیں، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، ہمارا عالم کچھ اور ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ہر وقت، ہر موقع پر اپنی موت کو یاد رکھے، قیامت کو یاد رکھے، اور اسے جب بھی کوئی کام کرنا چاہے تو اسے یہ یقین ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ ایسے نہیں جائے گا، یہ میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور مجھ سے اس کے بارے میں باقاعدہ پوچھ تاچھ ہوگی، مجھ سے باز پرس ہوگی، مجھ سے اس کا سوال کیا جائے گا۔ اگر یہ نظریہ مسلمان کے دل میں راسخ ہو جائے تو یقین مانے کہ آدمی سے گناہ کم سے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ گناہ انسان کی فطرت ہے، غلطی ہوگی، یہ نہیں کہ یہ بات یاد رہی تو غلطی ہوگی ہی نہیں، غلطی ہوگی لیکن کم از کم کبھی کبھار، اور اگر کبھی کبھار کم از کم غلطی ہو تو اس کا آپ کو معلوم ہے کہ آدمی کے دل میں پریشانی بن جاتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اب جیسے ہو جلد از جلد میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں، توبہ کر لوں، رجوع کر لوں اور آئندہ میں ایسی غلطی نہ کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ یاد دلاتے رہتے تھے، ہر جمعہ کو صحابہ کرام کے سامنے پڑھتے رہتے، قیامت تک کے لیے اسے سنت قرار دیا کہ مسلمان خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں اور جب نماز پڑھائیں تو یہ 2 صورتیں پڑھ کے لوگوں کو یاد دلائیں۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس قیامت کی خبر نہیں آئی؟ غاشیہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، غاشیہ، تامہ، النبأ العظیم۔ قرآن کریم میں قیامت کو مختلف ناموں سے تعبیر کیا گیا ہے، یوم الآخرت ہے، اور قرآن کریم میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت حدیث میں، پہلے بھی میں ایک دن ذکر کر رہا تھا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار ارشاد فرمائے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ کرے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ کرے۔ بہت ساری حدیث میں آپ نے ان 2 چیزوں کو اکٹھے ذکر کیا ہے، اور اس میں بھی بنیاد پھر وہی ہے کہ اگر آخرت پر ایمان ہے تو اسے معلوم ہے کہ جو بھی کروں گا اس کا اچھا یا برا جیسا بھی کام ہوگا اس کے مطابق مجھے انجام دیکھنے کو ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 صورتوں کو جمعہ میں، عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں خاص طور پر پڑھا کرتے تھے۔ سنت یہی ہے، لیکن اگر کوئی دوسری صورت پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ یاد دلایا ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت ہوگی اور قیامت برپا ہوگی۔ اس دنیا میں جو کچھ کر کے بھی کوئی گیا ہے، قبر کی زندگی جتنی بھی کسی کی طویل ہو یا قصیر ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، قبروں سے بہرحال اٹھایا جائے گا۔ ایک آدمی آدم علیہ السلام کے زمانے کا مرا ہوا ہے، وہ برزخ کی زندگی گزار رہا ہے، قیامت تک اس کی وہ برزخ کی زندگی رہے گی۔ ایک آدمی آج مرتا ہے، اس کی برزخ کی زندگی شروع ہو گئی۔ ایک آدمی قیامت کے دن سے چند دن پہلے مرتا ہے، اس کی تب برزخ کی زندگی۔
برزخ کی زندگی سب کو ملے گی، لیکن کسی کی لمبی کسی کی تھوڑی۔ اور ایک حدیث میں ہے من مات فقد قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی، دنیا ختم ہو گئی، دنیا کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ لیکن محشر کا دن جو قیامت کبریٰ ہے وہ تبھی ہے جس کو الغاشیہ کہا گیا ہے، جس کو القیامہ کہا گیا ہے، جس کو النبأ العظیم کہا گیا ہے۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، 30واں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ قیامت ہی کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر، ہر مسلمان سے مخاطب ہو کر، بلکہ ہر انسان سے مخاطب ہو کر یہ الفاظ ارشاد فرمائے، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس ڈھانپ دینے والے دن، ڈھانپ دینے والی گھڑی کی خبر نہیں آئی؟ حدیث کا معنی خبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو حدیث بھی کہا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو خبر بھی کہا جاتا ہے۔ کیا تمہارے پاس قیامت کی خبر نہیں آئی؟ یعنی یہ بظاہر سوال ہے، حل اتاکا، کیا تمہارے پاس خبر آئی؟ اور علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہاں حل بمعنی قد بھی لیا گیا ہے کہ یقیناً تمہارے پاس یہ خبر آئی ہے کہ قیامت آئے گی، یہ خبر یقیناً تمہارے پاس موجود ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کیا ہوگا وہ تو بڑی طول تفصیل باتیں ہیں، قرآن کریم میں بہت ساری صورتوں میں ان کا ذکر ہے، اور وہ صورتیں ہیں کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جنہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور ان صورتوں کا جب آپ نے نام لیا تو ہر صورت میں قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی سختیاں، قیامت کی اس قسم کی ساری باتیں جو ہیں وہ موجود ہیں، جن کو پڑھ کر، جن کو سمجھ کر آدمی کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور یہ ایک نہیں، قرآن کریم کے متعدد مقامات پر یہ تذکرہ موجود ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن انسانوں کے دو گروہوں کا ذکر شروع فرمایا ہے۔ یہ قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، محشر کے میدان میں انسانوں کے دو گروہ ہو جائیں گے، اور وہ دو گروہ تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ سے ہیں، اہل حق ہیں اور اہل باطل ہیں، اہل اسلام ہیں، غیر اہل اسلام ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا تو وہاں اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے بڑے نورانی ہوں گے، بڑے تر و تازہ ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جن کے چہرے ندامت کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے، جن کے چہروں پر ندامت اور شرمندگی چھائی ہوئی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اپنا اپنا کیا ہوا سب کے سامنے آ رہا ہے۔ جس نے دنیا میں اچھے عمل کیے، اللہ رب العزت جب قیامت کے دن اس کو اس کا ٹھکانہ دکھائے گا، قیامت کے دن وہ نعمتیں دیکھے گا، اس کا چہرہ خوشی سے تر و تازہ ہو جائے گا۔ اور یہاں دنیا میں قاعدہ موجود ہے، آدمی کو جب کوئی خوشی ملتی ہے تو اس کا چہرہ چمک اٹھتا ہے، رنگ لال ہو جاتا ہے، چاہے اس میں خون کم ہی کیوں نہ ہو۔ میڈیکلی طور پر خون کم بھی ہو تو خوشی میں وہ خون جسم کے اندر زور سے سرکولیشن کرتا ہے، گردش کرتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ غصے میں بھی خون کا یہ اثر ہوتا ہے، غصے میں بھی چہرہ لال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معروف ہے کہ جب آپ خطبہ ارشاد فرمانے لگتے تو یوں لگتا کہ جیسے آپ کسی بہت بڑے لشکر کو بلا رہے، کسی بہت بڑے لشکر سے مخاطب ہیں، لشکر کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دشمن تم پہ حملہ کرنے والا ہے، جیسے بہت بڑا لیڈر بات کرتا، اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا، کیونکہ وہاں بھی ضرورت ہے کہ اپنے لوگوں کو زور کے ساتھ بات کہہ کر سمجھایا جائے۔ خوشی کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، چہرہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، چہرے کے اوپر جو چمڑا ہے اس میں تازگی آ جاتی ہے، سرخی آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے بندے جب دیکھیں گے کہ ہمیں کیا نعمتیں دی جا رہی ہیں، ہمیں کن نعمتوں سے نوازا جائے گا، ہمارے اعمال کا ہمیں کون سا بدلہ ملنے والا ہے، تو ان کے وجوہ یومئذ ناعمہ،
نرم و نازک اور چمکدار چہرے. اور ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ نے آغاز دوسری پارٹی کا کیا, حزب مخالف جس کو کہتے ہیں نا. اللہ نے آغاز ان کا کیا کیونکہ اصل مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کے چہرے ندامت کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے, پہلے ان کا حال سن لو تاکہ ان کے جو کرتوت ہیں, ان کے جو افعال ہیں, ان کے جو کام ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے. فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ, قیامت کا دن ہوگا اور اس دن کچھ چہرے ڈرے ہوئے. خاشعہ یخشع کا معنی اصل ہوتا ہے ڈرنا. اللہ کے سامنے نماز کے وقت ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ڈرے ہوئے کہ ہم اللہ کے سامنے قیام کر رہے ہیں. اور قیامت کے دن یہ لوگ جو ڈرے ہوئے ہوں گے, ان کا اللہ کے سامنے اس قیام کا خشوع نہیں ہوگا, بلکہ دنیا میں جو اپنی کرتوتیں کر کے گئے ہوں گے ان کرتوتوں کا انجام سامنے نظر آ رہا ہوگا. اب وہ اپنے چہروں کو جھکائے ہوئے. خشاع کا معنی ایک اپنے چہرے کو جھکانا بھی ہوتا ہے. نماز میں خشوع خضوع کب ہوگا؟ جب آدمی نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, اس کی نظر جائے سجدہ پر ہے. اور اگر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہا ہے کہ مسجد والوں نے کتنا خوبصورت چھت بنایا, کتنی خوبصورت ڈانٹیں لگائیں, یہ دیکھو کتنی اچھی کلاک لگا رکھی ہے, وال کلاک, تو یہ کیا خشوع ہے؟ دیواروں کو دیکھے, چھتوں کو دیکھے, ادھر ادھر آنے جانے والوں کو تاڑ رہا ہے, یہ خشوع نہیں ہے. خشوع تبھی ہوگا جب اس کی نظر پاؤں سے لے کر جائے سجدہ کے درمیان تک رہے گی. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ شرم کے مارے نگاہیں جھکائے ہوئے, شرم کا اور ندامت کے مارے, ذلت کے مارے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی, ان کے چہرے جو ہیں وہ نیچے کی طرف ہوں گے. وجوہ یومئذ خاشعہ, محشر کے روز, قیامت کے روز کچھ چہرے جو ہیں وہ ڈرے سہمے ہوئے ہوں گے, ذلیل و خوار ہوں گے, جھکے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ, وہ کام کرنے والے ہوں گے لیکن تھکے ہوئے ہوں گے. کام انہوں نے کیے ہوں گے لیکن ان کے کاموں کا انہیں فائدہ نہیں ہوگا, ان کے کاموں نے انہیں تھکا رکھا ہوگا. آدمی اگر محنت کرے اور محنت کا پھل ملتا نظر نہ آئے تو اس سے آدمی تھک جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں جو غالباً کہاں 15واں سپارہ ہے, جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے, علم اقل لک 16واں سپارہ شروع ہوتا ہے اور اس سے پہلے 15ویں سپارے کا آخر, 16ویں سپارے کا آغاز. علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. یہاں جو حضرت خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, نسب کا معنی سمجھنا ہو تو وہاں بڑا عجیب انداز سے اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کی تلاش میں نکلے ہیں, وہ واقعہ تفصیل میں ذکر نہیں کرتا. جہاں اپنے ساتھی کو کہا جس کو مچھلی پکڑائی ہوئی تھی, جہاں خضر علیہ السلام کا مقام موجود تھا, وہ بتایا گیا تھا کہ یہاں جہاں آپ کی مچھلی بھاگ کر پانی میں چلی جائے گی وہی جگہ آپ کے لیے خضر علیہ السلام, وہیں کہیں دائیں بائیں مل جائیں گے. پانی میں مچھلی بھاگ گئی اور جس نے مچھلی پکڑی ہوئی تھی, جو ساتھ تھے, انہیں یاد نہیں رہا کہ میں بتا دوں. چلتے گئے, آگے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. بھائی کھانا لاؤ, غدا اور عشاء دوپہر کا اور شام کا کھانا. یہاں کہتے ہیں غدا, غدا دوپہر کا, عشاء شام کا. عشاء ہو تو عشاء کی نماز اور عشاء ہو تو شام اور شام کا کھانا. کہا کہ شام کا کھانا, دوپہر کا کھانا لاؤ, اب کھانا کھاتے ہیں. اس سفر نے ہمیں تھکا دیا ہے. اور تھکے کب ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ ایک طویل مسافت طے کر کے آگے, جہاں خضر علیہ السلام کا ٹھکانہ تھا وہاں تک یہ لفظ استعمال نہیں فرمایا. وہاں تک موسیٰ علیہ السلام تھکے نہیں, کیونکہ یہ منزل ہے. جب منزل سے آگے نکل گئے تو تھوڑی دور جا کر ہی تھک گئے, کیونکہ اس کے آگے منزل کوئی نہیں ہے. وہاں جس مقصود کو پانے کے لیے سفر کر رہے ہیں وہ تو پیچھے رہ گیا.
آدمی کے سامنے منزل نہ ہو تو آدمی تھک جاتا ہے، آدمی کے سامنے ٹارگٹ نہ ہو تو آدمی تھک جاتا ہے۔ دنیا میں اللہ نے فرمایا کہ جو اس وقت ذلیل ہوں گے محشر کے میدان میں، دنیا میں انہوں نے کام کیے ہوں گے، یہ نہیں کہ وہ بالکل کوئی کام نہ کیا ہوگا۔ دنیا میں کام کر کے گئے ہوں گے، لیکن ان کے کاموں کی نوعیت ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے وہ کیا کرتے رہے ہیں، ان مواقع پر آ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال نہیں کیا ہوگا۔ گویا کہ اگر کسی نے سنت رسول کو چھوڑ کر کوئی کام کیا بدعات، آپ اگر پاک و ہند میں اپنے بہت سارے مولویوں اور بہت سارے مسجدوں کے نمازیوں یعنی بظاہر نیک لوگوں کا جائزہ لیں، اب بظاہر ہم تو ان کو دیکھتے ہیں مسجد میں آتے ہیں، نمازیں بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان میں سے تہجد گزار لوگ بھی موجود ہیں، باقی دیگر بہت سارے امور میں وہ بڑی محنت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام نہیں ہوگا تو اس کا اجر و ثواب کہاں سے ملے گا؟ وہ بدعات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کو پاک و ہند کے معاشرے میں آج اتنے لوگ اس معاملہ میں ملیں گے کہ آپ کو اہل توحید سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے والے 100 میں تھوڑے سے لوگ ملیں گے، زیادہ تر پارٹی دوسری نظر آئے گی۔ یہ لوگ ہیں عاملۃ الناصبہ، کام کیا ہے، انہوں نے عمل سر انجام دیے ہیں، لیکن ان کے عمل کا انہیں وہاں پھل نہیں مل رہا، یہ تھکے ہوئے ہیں۔ آج کہیں گے کہ ہم تو ساری رات کھڑے رہے، ہم نے تو بڑے سفر کیے، ساری عمر گزر گئی، حج کی توفیق نہیں ہوئی، لیکن سینکڑوں ہزاروں میل سفر کر کے اپنے ملک میں درباروں پہ جاتے رہے، مزاروں پہ جاتے رہے، سفر بڑے کیے، ہم نے سفر کیے، ہم نے قیام کیا، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے یہ کیا، ہم نے کیا، لیکن ان کے سارے کام، پیسہ خرچ کیا تو 11ویں شریف کے لیے، جس نے میلاد کے لیے پیسہ خرچ کیا تو چہلم ساتے اور عرسوں کے لیے پیسہ بھی خرچ کیا، محنت بھی کی، وقت بھی دیا، لیکن کیا وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اپنی مرضی کی مولویوں کی بنائی ہوئی عبادات، گھڑی ہوئی عبادات سر انجام دیتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قیامت کے دن ان کو کوئی پھل نظر نہیں آ رہا، اب وہ تھکے ہوئے ہیں، اب وہ پریشان حال ہیں۔ فرمایا کہ محشر کا میدان ہوگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، مصنف عبدالرزاق اور مستدرک امام حاکم، دونوں حدیث کی کتابوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے، وہاں انہوں نے عیسائیوں کو عاملۃ الناصبہ قرار دیا ہے۔ عیسائی بھی عاملہ، اب آپ دیکھیں کہ چرچ میں جو پادری ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم شادی نہیں کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پادری شادیاں نہیں کرتے، فادر جو ان کے ہوتے ہیں وہ تو فادر کہتے ہیں ان کو، فادر عیسائیوں کا شادی نہیں کرتا۔ ان کی رنگ رلیاں کتنی ہیں وہ آپ بھی پڑھتے ہوں گے، میں بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ رنگ رلیاں کس انداز سے پادری لوگ مناتے ہیں؟ یورپ کا گورنمنٹ کا جو بجٹ ہوتا ہے اس بجٹ میں ایک خاص مد ہوتی ہے، ان پادریوں کی بدکاریوں پر جو گورنمنٹ جرمانے بھرتی ہے اس کے لیے اسپیشل ایک مد رکھی گئی ہوتی ہے۔ ملینز ڈالر اس کھاتے میں جاتے ہیں، اس پادری کی جان چھڑائی، اس پر فلاں لڑکی نے کیس رکھا ہے، اس پادری کی جان چھڑائی کہ اس کو فلاں کیس میں کسی عورت نے پھنسا رکھا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ بظاہر کیا کر رہے ہیں؟ شادی نہیں کر رہے، کہتے ہیں جی ہم تارک الدنیا ہیں، چرچ میں پڑے ہیں، لیکن جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں نہ چرچ میں بیٹھنے کی کوئی قیمت ہے، نہ ان کے شادی نہ کرنے کی کوئی قیمت ہے، ان کی عبادتوں کی کوئی قیمت رہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی چرچ کی خدمت کو کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ ہیں جو عاملۃ الناصبہ ہیں، یہ ہیں تھکے ہوئے لوگ جو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں لیکن ان کو کوئی بدلہ دنیا میں آخرت میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ ایک چرچ کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہنچے، دیر کے باہر، چرچ کے باہر، گرجا کے باہر کھڑے ہو کر زور سے آواز لگائی، پادری کو بلایا،
پادری باہر آیا تو اسے دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زارو کتار رونا شروع ہو گئے۔ جو صحابہ کرام یا تابعین ساتھ ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ امیر المومنین یہ کیا بات ہے، پادری کو آپ نے باہر بلایا ہے، اب وہ آیا تو آپ رونے لگے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اللہ رب العزت نے بصیرت کی انتہا وہاں کی ہوئی تھی، اتنی بصیرت دے رکھی تھی، باہر بلایا، پادری کی وضاحت دیکھ کر رونا شروع کر دیا اور یہ آیت پڑھی عاملۃ الناصبہ، کہا کہ مجھے وہ محشر کا وقت یاد آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے ان کو وہاں کوئی بدلہ نہیں ملے گا، یہ وہاں نادم ہوں گے، وہاں ذلیل و خوار ہوں گے، یہاں نگاہیں اور وہاں اپنے چہروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے۔ مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے، اس آدمی کو دیکھ دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کس حد تک بصیرت دی ہے، قرآن کو کیسے موقع بموقع جگہ جگہ پر فٹ کر کر عبرت خود حاصل کر رہے ہیں کہ اس آدمی کو دیکھ کر مجھے رونا کیوں آئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس اس ڈھانپ لینے والے دن، اس ڈھانپ لینے والی گھڑی کی خبر نہیں آئی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، جس دن کچھ چہرے ذلیل و خوار ہوں گے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، شرمندہ پشیمان ہوں گے، پریشان ہوں گے، عاملۃ الناصبہ، محنت کی ہوگی لیکن تھکے ہوئے ہوں گے، ان کی محنت کا انہیں کوئی پھل نہیں مل رہا ہوگا۔ تصلا نارن حامیہ، وہ بڑی ہی گرم، حامی کا معنی گرم آگ، وہ بڑی ہی گرم آگ میں ڈالے جائیں گے۔ دنیا میں کام کیے ہوئے ہیں، اب اہل بدعت کو لے لیں، عیسائی تو اسلام سے ہی خارج ہیں، وہ تو اسلام میں ہی داخل نہیں ہوئے۔ اگر ایک آدمی نمازیں بھی 5 پڑھتا ہے لیکن 5 نمازیں اپنی مرضی سے پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی اس کی پرواہ نہیں اسے، میرے مولوی نے کیسے کہا، میرا استاد کیسے کہتا ہے، میرا امام کیسے کہتا ہے، اس سے آگے وہ بڑھتا ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی۔ یقین مانے تعجب ہوتا ہے جب کبھی ہمارے پاکستان کی، انڈیا کی کچھ کتابیں نظر سے گزرتی ہیں، حنفی نماز، شافعی نماز، اور میرا خیال ہے ہمارے وہاں یہ 2 ہی نمازیں زیادہ تر ہوتی ہیں، مالکی اور حنبلی تو وہاں ہوتے نہیں۔ مالکی حنبلی اس نام کی مجھے نماز کی پاکٹ سائز بک کبھی نظر نہیں آئی، حنبلی نماز یا مالکی، لیکن حنفی نماز اور شافعی نماز یہ آپ کو ملیں گی، کیونکہ ہندوستان کا بہت بڑا علاقہ ملابار یا کیا کہتے ہیں ملیباری، کیرلا والے، کیرلا اسٹیٹ یا ساحل ملابار، وہاں شافعی لوگ بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ بھٹکل والے جو برادران ہیں وہ بھی شافعی ہیں۔ ساؤتھ انڈیا پورا ہی وہ ہے، بہرحال بھٹکل کے لوگ بھی بکثرت شافعی ہیں۔ ان علاقوں میں آپ کو نمازیں ملے گی شافعی نماز، اور باقی علاقوں میں آپ کو ملے گی حنفی نماز۔ میرے بھائی نبوی نماز کون ادا کرے گا؟ آپ ناموں میں ہی دیکھ لیں کیا بنا ہوا ہے، شافعی نماز، یعنی میں شافعی نماز جس طرح امام شافعی نے بتائی۔ ایک قدم آگے بڑھائیں تو ہمیں نبوی نماز مل جائے جس کے پڑھنے سے ہمیں فائدہ بھی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی وہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ہم نبوی نماز تک نہیں پہنچتے، صلاۃ الرسول تک نہیں جاتے، ہم راستے میں ہی رک جاتے ہیں کہ مجھے شافعی نماز پڑھنی ہے، مجھے حنفی نماز پڑھنی ہے۔ اگر شافعی حنفی تک رہ کر نماز کی جو مسنون سنتیں ہیں، نماز کی جو مسنون کیفیت ہے، نماز کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اگر اس سے پیچھے پیچھے رہ گئے تو اس نماز کا ثواب کیا ملے گا؟ کوشش یہ کریں کہ ہم نمازیں وہ ادا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، اور ان نمازوں کی ادائیگی کے لیے ہمیں کسی ایک امام کے ہو کر نہیں رہنا ہوگا، سیدھا رسول اللہ کے در کا سوالی بننا ہوگا۔ ان کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا جن کتابوں میں صلاۃ الرسول ہے، جن کتابوں میں نماز نبوی ہے اور اسی نام کی کتابیں موجود ہیں۔
ہم یہاں اپنے ماحول کی بات کرتے ہیں. آپ کے خبر میں، آپ کے سعودی عرب میں کتاب چھپی ہے نماز نبوی، ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی بہترین کتاب ہے، خوبصورت، دارالاسلام نے چھاپی ہے، اور ہر مسئلے کو صحیح احادیث کے ساتھ بادلیل بیان کیا ہے. اب اس کتاب کو لے، اس کے مطابق نماز ادا کرے. پاک و ہند میں صلاۃ الرسول مولانا محمد صادق صاحب سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، بہترین کتاب نماز کے مسائل سکھلانے کے لیے. کہیں ضعیف روایت اس میں ہے، چونکہ جس زمانے میں اس بزرگ نے یہ کتاب لکھی تھی اللہ رب العزت نے اس کی محنت کو قبول فرمایا. آج دنیا بھر میں، انگلش میں، اردو میں، ہندی میں، یہ 3 کتابیں تو ہندوستان سے چھپ چکی ہیں. دہلی میں یہ 3 کتابیں، باقی ملکوں میں کن کن زبانوں میں یہ کتاب چھپ رہی ہے. اللہ نے ان کے خلوص کو یہ رنگ دیا کہ دنیا بھر میں یہ کتاب موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس عہد میں صحیح اور ضعیف کی کچھ زیادہ پہچان نہیں کی جاتی تھی، یا اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی. آج وہ کتاب باقاعدہ تخریج کے ساتھ موجود ہے. جہاں کہیں ضعیف روایت ہے اس کو چھوڑ دیں، جو صحیح احادیث ہے ان پر عمل کرتے چلے جائیں. نماز کی بہترین کتاب ہے، صلاۃ المصطفیٰ ہے. سیالکوٹ ہی میں مولانا محمد علی صاحب جان باز ہیں حافظہ اللہ. آج کے دور میں سنن ابن ماجہ کی 12 موٹی جلدیں چھپ کر آ گئی ہیں. انجاز الحاجہ کے نام سے انہوں نے یہ شرح لکھی ہے ابن ماجہ کی، انہی کی کتاب ہے صلاۃ المصطفیٰ. اس طرح کی کتابیں جو ہندوستان میں مولانا رئیس احمد صاحب ندوی ہیں بنارس میں، ان کی نماز کے بارے میں اتنی موٹی کتاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا صحیح طریقہ. ایک آدمی نے ہندوستان سے کتاب لکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، اور اس میں بھر دی حنفی نماز. انہوں نے اس کے جواب میں لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا صحیح طریقہ. ہمیں نبی کی نماز چاہیے، کسی مولوی کی، کسی پیر کی، حتیٰ کہ کسی امام کی نہیں چاہیے، کیونکہ نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. اگر قیامت کے دن اپنے عملوں سے تھکے ہوئے نظر نہیں آنا تو نبوی نماز پڑھا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حال بھی وہاں جا کے عاملۃ الناصبہ کا ہو. تسلا نارن حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے. تسقا من عین آنیہ، ان کو گرم ابلتا ہوا پانی پلایا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے. دہکتی ہوئی آگ دہکتی ہوئی ہو یا کم ہو، آگ تو آگ ہے. قیامت کی آگ جو جہنم کی آگ ہے وہ ہماری اس آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. یہ مسئلہ تو اب آپ کو حفظ ہوگا انشاءاللہ سب کو، کیونکہ یہ تو بات چلتی رہتی ہے. آج کی اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم آگ وہ ہے. آج کی آگ کا ہم ایک لمحہ کے لیے اپنی ہتھیلی پر کوئی قبول نہیں کر سکتے، گوارا نہیں کر سکتے. چھوٹا سا آگ کا ٹکڑا، انگارہ، چنگاری رکھیں آدمی تڑپ جاتا ہے. اور اگر پورے کا پورا انسان اٹھا کر اس دہکتی ہوئی جہنم میں جو 70 گنا زیادہ گرم ہے اس میں جھونک دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. فرمایا کہ ان کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا اور انہیں ابلتا ہوا گرم پانی پینے کو دیا جائے گا. آج کل گرمی کا موسم چل رہا ہے، سلاجے کے بغیر پانی پینے کو جی نہیں چاہتا. جب تک فریج سے پانی نکال کر نہ پئیں سکون نہیں ہوتا. ذرا تھوڑا سا ایک پانی گرم ہو، یا یوں سمجھ لیں کہ سلاجے کے باہر کا پانی پینا پڑے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر پانی مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. جی پیاس نہیں بجھی، پانی صحیح ٹھنڈا نہیں تھا. اب تو یہ عالم ہے، تصور کریں اس پانی کا جسے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ابلتے ہوئے گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا. اور وہ پانی جب اندر جائے گا تو انتڑیوں کا کیا حال ہوگا. جہاں جہاں سے جائے گا وہ سب کو جلاتا ہوا، سب کو ابال کر رکھتا ہوا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. لیس لہم طعام الا من ضریع، وہاں کھانے کے لیے ان کو کیا دیا جائے گا؟ ایک خاردار
بعض علماء نے لکھا کہ خاردار درخت ہے، بعض نے کہا کہ خاردار گھاس ہے، کانٹے لگے ہوئے ہیں، گیلی ہے تو کوئی اور نام ہے۔ جب وہی گھاس یا اسی درخت کی شاخ خشک ہو جائے تو اس کو عرب لوگ زری کہتے ہیں، زری یہی، ان کو کھانے کے لیے وہ دیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہمیں کھانے کے لیے خشک روٹی ملے، روٹی ہی ہے لیکن کل کی پڑی ہوئی کہیں ایسی جگہ پڑی ہوئی ہے کہ وہ چبانے میں تھوڑی مشقت ہو رہی ہے تو ہم ناک منہ چڑھاتے ہیں، یہ روٹی بھی نہیں ہے، گھاس ہے یا کسی درخت کی ٹہنی ہے، اور گھاس یا ٹہنی بھی نرم نہیں ہے، کبھی کبھی کچھ آدمی نباتات کھا لیتا ہے، بلکہ بعض نباتات ایسی ہیں کھائی جاتی ہیں۔ روید ہے، یہ جو ہمارے سلاد میں استعمال ہونے والا چھوٹا سا شلگم کا پودا ہے، یہ ساری نباتات ہیں، تازہ ہیں، کھائی جاتی ہیں، شلگم کے پتے کھا لیتے ہیں لوگ۔ جرجیر ایک یہاں بڑی معروف ہے، جرجیر کھائی جاتی ہے، سلاد میں کھائی جاتی ہیں۔ یہ خشک بھی ہوگا اور کانٹے دار بھی ہوگا، دری دو چیزیں، کانٹے دار بھی اور خشک بھی۔ آپ باقی کانٹوں کو چھوڑ دیں، ایک چھوٹی سی وہ جو ٹوتھ پکلز ہوتے ہیں، وہ بھی لکڑی ہے نا چھوٹی سی، اگر کسی کو دسترخوان پہ بٹھا کے اس کے سامنے وہ تھوڑے سے ٹوتھ پکل رکھ دیے جائیں کھول کر پلیٹ میں کہ یہی کھانے ہیں، کیا حال ہوگا؟ اور جس چیز کو اللہ سزا بنا کر، عذاب بنا کر بندوں کو دے کہ کھانا ہے تو یہ ملے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہیں فرمایا کہ ان کو دری ملے گا، کہیں فرمایا کہ ان کو زقوم دیا جائے گا، یہ جو تھہر جس کو ہم کہتے ہیں، کانٹے دار، وہ بھی ہے ہرا لیکن انتہائی کڑوا تلخ، اور اس کے اوپر کانٹے بھی ہیں، وہ کھانے کے لیے نہ منہ اس کو گوارا کرے گا نہ زبان گوارا کرے گا۔ اور ایک تیسری چیز کا ذکر بھی قرآن کریم میں ملتا ہے، غسلین، جو وہ پینے کی چیز سمجھ لیں، اہل جہنم کے جلنے سے، ان کے زخموں سے جو پیپ نکلے گی وہ پینے کے لیے دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو لیس لہم طعام، کھانے کے لیے کھانا نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کے لیے ہوگا ذریع، خاردار کانٹے دار درخت یا کانٹے دار خشک گھاس، لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ اب یہ بھوک کیا مٹائے گا؟ میں نے پہلے مثال دی ہے کہ تھوڑا سا نیم گرم پانی پینے کو دیا جائے آج کل تو تھوڑی دیر کے بعد پانی ٹھنڈا مانگ رہے ہیں، جی وہ تھوڑا پانی پیا تھا مزہ نہیں آیا، کیونکہ پانی ٹھنڈا، صحیح ٹھنڈا نہیں تھا، پانی ٹھنڈا تھا لیکن صحیح ٹھنڈا۔ یہی پانی ہمارے دیہات میں لوگ پیتے رہتے ہیں، وہاں تو آج کل بجلی چلی گئی، آج کل فریجیں بھی پہنچ گئی، چند سال پہلے تک دیہات میں پہلے نمبر پر بجلی نہیں ہوا کرتی تھی، اور جہاں بجلی نہیں وہاں فریج کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ لوگ یہی سادے پانی پیتے تھے، گھڑے سے، سراہی سے، ندی سے، نالے سے، جھیل سے۔ لیکن آج ہمیں وہ سادہ پانی جو ابھی سلاجے میں فریج میں نہیں ڈالا گیا وہ دیا جائے تو ہماری پیاس نہیں ختم ہوتی، اور جسے کھانے کے لیے اس کے سامنے ایک ڈھیر کانٹے دار گھاس کا یا کانٹے دار درختوں کی ٹانیوں کا لگا دیا جائے کہ کھاؤ، ما لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ اس سے آدمی کی بھوک اترے گی اور نہ ہی اس کے کھانے سے، اگر کوئی کھا بھی لیتا ہے کچھ نہ کچھ اس میں سے، کھانے سے سمین یا موٹا، کھانے سے اس کے جسم میں کوئی طاقت نہیں آئے گی، قوت نہیں آئے گی، موٹا، اسے وہ کھانا موٹا نہیں کرے گا ولا نہ ہی اسے بھوک مٹائے گا۔ سمین کا لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے، بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لیے جانور لیتے، اس کو پالتے، اس کو موٹا تازہ کرتے، یسمن، اس کو موٹا کرتے تھے۔ سمین سین کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے موٹا، اور اگر سمین
سمین سا کے ساتھ ہو، الف با تا سا جو ہے سمین، تو اس کا معنی ہوتا ہے قیمتی۔ اب اس کے لیے موٹا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہیرا کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا، لیکن وہ سمین ہوتا ہے، وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، اور پتھر پہاڑ بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ سین کے ساتھ موٹا اور سا کے ساتھ قیمتی۔ اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کو ایسا کھانا دیا جائے گا کہ نہ ان کی بھوک اترے گی، نہ ان کے ساتھ وہ موٹے ہوں گے۔ جب وہ اندر ہی نہیں جا رہا، بھوک کیا اتارے گا، موٹا کیا کرے گا؟ جب اس کو کھانا ہی ممکن نہیں ہے اور کچھ ہے نہیں دیا جائے گا، تو یا یہ دیا جائے گا، یا زقوم رکھا جائے گا، وہ طہر رکھا جائے گا، اور پینے کے لیے غسلین دیا جائے گا۔ تینوں چیزوں میں سے نہ کوئی چیز آدمی کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے۔ لا یسمنو، نہ موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہ بھوک اتارے گا، یعنی بھوک بھی ختم نہیں کرے گا۔ یہ حال ہوگا اس گروہ کا جو دنیا میں دنیا کی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار کر جائیں گے۔ قرآن کریم کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، آپ کی لائی ہوئی شریعت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی کام کریں گے تو بھی سنت کی خلاف ورزیاں، سنت کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے برعکس۔ اور اگر کوئی کرتا ہی نہیں، بے عمل ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو ظاہر ہے کہ اس کا تو کھاتا ہی ختم۔ اگر کچھ کیا ہے اور سنت کے مطابق نہیں کیا تو اس کا یہ حال ہوگا۔ لہذا کوشش کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں جن احکام سے نوازا ہے، جو کام کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے، ان کاموں سے بچنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے دوسری جماعت کا ذکر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ، اور کچھ چہرے وہ ہوں گے جو اس دن تر و تازہ ہوں گے، ان پر چمک ہوگی، سرخ روئی۔ سرخ روئی کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے بڑا۔ سرخ کا معنی تو معلوم ہے، سرخ ہے، لال ہے، سرخ ہے، ریڈ ہے، اور روح کا معنی ہوتا ہے چہرہ۔ فارسی کا لفظ ہے یہ۔ روح کا معنی چہرہ، کہتے ہیں قبلہ روح ہونا۔ قبلہ روح ہونا یعنی اپنا چہرہ قبلہ شریف کی طرف کرنا۔ سرخ روح، چہرہ سرخ ہونا، کہتے ہیں کہ یہ بھائی مجھے ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے کہیں مجھے لوگوں کے سامنے باتیں نہ سننی پڑیں، میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ کرنا کہ میں لوگوں کے سامنے سرخ روح ہوں، یعنی میں وعدہ پورا کر سکوں، اگلے کے سامنے جب میں جاؤں تو خوشی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جب خوشی کے ساتھ آدمی کھڑا ہوگا تو اس کا چہرہ سرخ ہوگا۔ یہ سرخ روئی ہے جس کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے، ان کے چہرے لال ہوں گے، ان کے چہرے چمکدار ہوں گے، ان کے چہرے ناعمہ۔ ناعم کا معنی نرم و نازک بھی ہوتا ہے۔ جب خون ہوگا، چمک ہوگی تو آٹومیٹک وہ چہرہ نرم و نازک نظر آئے گا۔ اگر چمڑی میں خون نہ ہو، گوشت میں خون نہ ہو، تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیمار آدمی کا کیا حال ہوتا ہے۔ بیمار آدمی جو بستر پر پڑا ہوا ہے، کچھ عرصہ اس کا بیماری میں گزر چکا ہے، وہ بیچارہ بڑی پتلی حالت میں ہوتا ہے، ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی ہیں، چہرے پہ کوئی رونق نہیں ہے، کیونکہ وہ بیمار ہے، پریشان حال ہے۔ ناعم، نرم چہرہ تب ہوگا جب اس میں خون تازہ دوڑ رہا ہے، آدمی کے دل میں خوشی ہے، ذہن میں سکون ہے۔ قیامت کے دن ایک جماعت کے چہرے اس طرح کے ہوں گے۔ اس جماعت کے عمل کیا ہے، اس جماعت کو وہاں کس قسم کا ٹھکانہ اور کیا نعمتیں، کیا چیزیں دی جائیں گی، ان کا تذکرہ شروع کیا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس جماعت میں سے بنائے جو قیامت کے دن سرخ روح ہوں گے، اور اس جماعت کا ہر وہ فعل کرنے سے بچائے
جن کے قیامت کے دن ندامت سے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عملوں سے نوازے۔ انشاءاللہ وجوہ یومئذ ناعمہ سے لے کر اگلی آیات کی تفسیر جو ہے، ترجمہ اور تفسیر اگلے ہفتہ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے